سورۃ الجمعہ سے ہماری تلاوت کا آغاز ہے اور لفظ جمعہ ہی بتا رہا ہے کہ اس سورہ میں نماز جمعہ کے حوالے سے احکام ذکر کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ جمعہ بیان کیا گیا ہے۔ ترتیب میں 62 اور نزول میں 110 نمبر رکھنے والی یہ سورہ جمعہ جو ہے، اس میں پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ذکر کیا گیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو جن چیزوں کا امین بنایا تھا، ان کے سپرد جو ہم نے امانت دی تھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ جب انہوں نے حق ادا نہیں کیا تو ان کی مثال کیسے ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان کی مثال اس حمار جیسے یعنی گدھے جیسی ہو گئی کہ جس پر بڑی متبرک اور علمی کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو، اس بوجھ سے ان کی کمر جھکی جا رہی ہو، لیکن ان کتابوں میں جو علوم و معارف اور جواہر و اسرار ہیں اس سے وہ قطعاً بے خبر ہیں اور اس کا انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ تو گویا کہ وہ کتابوں کا صرف بوجھ اور بار ہی اٹھائے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی جو کمر ہے وہ جھکی ہوئی ہے، لیکن اس سے وہ فیض حاصل نہ کر سکے۔ پھر اس کے بعد جب سورہ جمعہ میں نماز کی جمعہ کی فرضیت کو ذکر کیا گیا تو اس سے پہلے ایک دعوت مباہلہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور انہی کو بنی اسرائیل کے افراد کو، یہودیوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی کہ اگر وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ ہیں، اگر وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، تو پھر ان کو یہ چاہیے کہ وہ موت کی آرزو کریں، کیونکہ اللہ کا جو دوست ہوتا ہے، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، وہ اپنے دوست اور اپنے ولی سے ملاقات کا متلاشی رہتا ہے۔ تو یہودیوں سے کہیے کہ یہ موت کی آرزو کریں۔ تو فرمایا کہ اس روئے زمین پر جو مخلوق اور قوم موت سے سب سے زیادہ ڈرتی ہے وہ یہودی قوم ہے۔ تو فرمایا کہ ان سے جب کہا گیا کہ موت طلب کرو تو وہ موت کے اس خوف سے دور بھاگتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، اور دوسری طرف اس رب کی دوستی میں موت کو سینے سے لگانے سے کتراتے اور ڈرتے ہیں۔ ان کی اس کیفیت کو اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے طلب کیا جائے اور ندا دی جائے، بلایا جائے، تو اللہ رب العزت کے ذکر کی جانب سعی کرو، دوڑے چلے جاؤ، وذروا البیع، اور اپنی خرید و فروخت اور اپنی تجارت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھو۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کو بھی اللہ نے بابرکت فرمایا، اس نماز جمعہ کی ادائیگی کو بھی بابرکت رکھا، اور پھر نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اللہ رب العزت نے رزق میں مزید برکتوں کے دروازے کھولے ہیں، جس میں فرمایا کہ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ کا فضل جو ہے وہ مختلف صورتوں اور مختلف چہروں کے ساتھ ہمارے سامنے رہتا ہے۔ مشہور جو دانشور اشفاق احمد گزرے ہیں، وہ ایک دن اس آیت پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ کا فضل نماز کے بعد تلاش کرو، تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کا فضل کیسے ملے گا۔ تو کہتے ہیں میں مسجد سے نکلا اور گھر جا رہا تھا تو رستے میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان جو ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے تھے، اور وہ ہر ایک بال کے بعد جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے تھے۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کا فضل ان کے ساتھ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو کہتے ہیں میں ان نوجوانوں کے پاس چلا گیا، ان سے کہا کہ تم بار بار جھگڑتے ہو، تم کھیلو، میں تمہارا امپائر بنتا ہوں۔ اور کہا میں ان کے درمیان منصف بن کے کھڑا ہو گیا، اور وہ لوگ اب اطمینان کے ساتھ کھیلتے رہے۔ تو فرمایا ان کے درمیان جو بار بار مجادلہ اور مناقشہ ہو رہا تھا، میرا ان کے درمیان بطور ریفری اور امپائر کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ مجادلہ نہ ہوا۔ تو کہتے ہیں میں جب گھر پہنچا تو میرا دل مطمئن تھا، اور اس مطمئن دل نے اشارہ دیا کہ اللہ کا فضل یوں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے
کہ معاشرے کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ تو ہر ایک کی جہت سوچنے کی اور فکر کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، تو یہ بھی اللہ کا یقیناً فضل ہی ہوتا ہے کہ زمین پر اطمینان اور سکون رہے۔ اگلی صورت جو ہے وہ صورت المنافقون ہے، جو 63 نمبر اور 104 نمبر اس کا نزول ہے، 11 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل یہ سورہ منافقون ہے۔ ہمارے ہاں یعنی بلاغت میں، فلسفہ میں، اور پھر علم المناطق کے جو فائزین افراد ہیں ان کے ہاں ایک بحث چھڑی ہے کہ جھوٹ کس کو کہتے ہیں اور سچ کس کو کہتے ہیں۔ تو بعضوں نے کہا کہ جھوٹ وہ ہے کہ جو زبان سے بولا جائے اگرچہ حقیقت اس کے برعکس ہو، اور بعضوں نے کہا کہ جھوٹ وہ ہوگا کہ جو وہ بولے تو ویسا ہو بھی اور اس کے ساتھ اس کی تصدیق ہو۔ اور ایک اور تعریف بھی کی گئی کہ صرف زبان سے کسی چیز کا بیان کر دینا جھوٹ نہیں ہوتا۔ یہاں جو آیت مبارکہ ہے ابتدا میں، اس پر ذرا غور کیجیے گا۔ فرمایا اذا جاءک المنافقون، محبوب یہ آپ کے پاس جب آتے ہیں منافق اور آ کر کہتے کیا ہیں؟ نشہد، ہم گواہی لائے، انک لرسول اللہ، کہ بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن آگے کہہ رہا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے محبوب کہ آپ بے شک اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جبکہ اللہ کے رسول ہیں نا کہ نہیں ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ ہاں ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں مانتے۔ فرمایا کہ وہ جھوٹ بنتا ہے کہ جب اس کا دل جو ہے اس کی زبان کے ساتھ ایک کیفیت کے اگینسٹ جا رہا ہو۔ تو فرمایا کہ جب یہ دونوں تطبیق نہیں ہوتی تو قرآن نے یہاں ذکر فرمایا کہ وہ تو گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن دل سے نہیں کہہ رہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافق ہیں، یہ دل سے آپ کو مان نہیں رہے، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اور لکاذبون فرمایا کہ ضرور یہ جھوٹ ہیں۔ تو اس سورہ منافقون میں ان کی عادات کو ذکر فرمایا اور کہا گیا کہ یہ کافروں سے زیادہ آپ کے لیے خطرناک ہیں، آپ کی صفوں میں بیٹھ کر آپ کی پیٹھ میں چھرا گھومتے ہیں۔ ان کی عادات کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، دسیسہ کاریاں کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے بغض و عناد رکھتے ہیں، ان کے ظاہر اور ان کے باطن میں تضاد ہے۔ یہ ساری تفصیل منافقت کی ذکر کی گئی، اور فرمایا کہ منافق کی علامت حضور سے پوچھی گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے اس کو توڑے، اور کسی سے بات کرے تو زبان درازی کرے، زبان میں تان دراز کرے، اور اس کی زبان سے گالم گلوچ نکلے، جھگڑے۔ تو یہ منافقت کی علامات ذکر کی گئیں، کسی جگہ پر 5 ذکر ہوئیں، کسی جگہ 4 ذکر ہوئیں، کسی جگہ پر 3 ذکر ہوئیں۔ تو عملی طور پر نفاق جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے، اور ان خصلتوں اور ان عادات کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کہیں پر موقع لگ جائے تو ہم مکر پر آ جاتے ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینا اپنی دانش مندی اور اپنی عقل مندی کی علامت تصور کرتے ہیں۔ ہمارے ظاہر میں بھی تضاد ہے، ہمارے باطن میں تضاد ہے، لوگوں سے ہنس ہنس کر مل رہے ہوتے ہیں، لیکن دلوں میں ان مسلمان بھائیوں کے لیے ہم نے بغض اور عناد پال رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ عملی طور پر نفاق تو بہرحال مسلمانوں کے درمیان موجود ہے۔ اگلی جو صورت ہے صورت التغابن، نقصان اٹھانے کا دن، یوم التغابن، نقصان اٹھانے کا دن، اس سے مراد قیامت کا دن ذکر کیا گیا۔ اور اس میں چونکہ یوم التغابن کا لفظ ہے تو یہ سورہ مبارکہ سورہ تغابن کے نام سے معروف ہوئی۔ اس صورت میں مال کو اور اولاد کو جو ہے وہ آزمائش اور فتنہ قرار دیا گیا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ اور آخری آیات میں فرمایا کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض دے، قرض حسنا، کہ وہ تمہیں بڑھا کر واپس کرے، یضاعف لکم ویغفر لکم، اور تمہارا اس کو قرض دینا تمہاری مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنے۔ صرف وہ تمہیں وہ اپنا مال تمہارا دیا ہوا واپس بڑھا کر نہیں دے گا، بلکہ اس کے بدلے میں وہ تمہاری مغفرت کا بھی انتظام فرمائے گا۔ اگلی جو صورت ہے وہ سورہ طلاق ہے، نام سے ہی
یہ سورہ بتا رہی ہے کہ اس میں طلاق کے احکامات ذکر کیے گئے ہیں. طلاق کے مسائل کو بیان کرنے کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ طلاق کہا گیا، اور اس کے احکام خاص طور پر ازدواجی اور خاندانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. طلاق کی مختلف اقسام اور پھر اس طلاق پر مرتب ہونے والے دیگر احکام جیسے عدت، سکنا، نان نفقہ، اس کے تمام احکام بھی اس سورہ میں ذکر کیے گئے ہیں. تو فرمایا کہ جو بہتر طلاق کا طریقہ ہے، ایک تو طلاق کی کیفیت سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں ذکر ہوئی ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ایک تفصیل وہاں، اور پھر باقی احکام یہاں اس سورہ میں سورۃ الطلاق میں موجود ہیں. فرمایا کہ جب تمہارا ساتھ رہنا مشکل تر ہو جائے کہ اب ساتھ نہیں نبھ سکتا، تو اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے جدائی اختیار کرو. اور جو جدائی اختیار کی جا رہی ہے اس کا طریقہ بتایا گیا کہ بہترین طلاق اگر دینے پر آ جائے تو طلاق دی جائے تو وہ طلاق رجعی ہو، ایسی طلاق کہ جس میں رجوع کا امکان کیا ہے، باقی رہے. اور وہ طلاق رجعی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسے طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دی جائے کہ جس طہر میں اس کے ساتھ مصاحبت نہ کی گئی ہو. عورت پر دو قسم کے ایام گزرتے ہیں، ایک کو حالت حیض کہتے ہیں اور ایک کو حالت طہر کہتے ہیں. تو جو حالت طہر ہے وہ پاکی کی حالت کہلاتی ہے. تو اگر کسی کو طلاق دینی ہو تو افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ طہر کے ایام میں دے، اور اس پیریڈ طہر میں دے کہ جس میں اس کے ساتھ مصاحبت نہ ہوئی ہو. تو ایک دفعہ ایک طلاق دینے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اور عدت جو ہے وہ گزرنے دی جائے. اور پھر اس کے بعد اگر وہ عدت گزر جائے اور رجوع نہ کیا جائے تو پھر دوسری طلاق خود بخود لاحق اور لاگو ہو جائے. کہ اس میں غصہ ٹھنڈا ہونے کا وقت بھی میسر آ جائے. اگر خاتون میں کوئی خامی ہے تو وہ بھی اس خامی کو جو ہے دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لے، تیار کر لے اور کوشش کر لے. تو جب یہ ایک وقت میسر آ جائے گا تو عین ممکن ہے کہ رجوع کی برکت سے اور اس طریقے کو اختیار کرنے کی وجہ سے وہ جو ملاپ ہے وہ قائم رہ جائے اور آگے کی زندگی آسان ہو جائے. تو فرمایا کہ اگر دینی ہو تو پھر اچھے طریقے سے طلاق کو دیا جائے. اور پھر اس کی قیودات اور شرائط کو ذکر کیا گیا، اور ساتھ فرمایا گیا کہ جو مطلقہ عورتیں ہیں ان کی مختلف اقسام ہیں. ایک عورت ہے جس کو یائس کہا جاتا ہے، یعنی عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی کہ جہاں اس کے پاکی اور ناپاکی کا عمل جو ہے وہ موقوف ہو گیا ہے، رک گیا ہے. دوسرا صغیرہ کہ وہ بچی جس کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے کر دیا گیا ہو. تیسرا کہ جو پریگننسی کی حالت میں خاتون ہے اور اس کو طلاق دی جائے. چوتھا یہ تین ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اب ان کی عدتیں بھی مختلف، اور پھر ان کے نفقہ اور ان کے سکنا کے جو انتظام ہوں گے یعنی جو رہائش کے، وہ سارے احکامات بھی ذکر کیے گئے، اور اس کی تفصیل اس سورہ طلاق میں موجود ہے. کوئی اس کی تفصیل پڑھنا چاہے تو کسی بھی تفسیر کی کتاب میں اس سورۃ الطلاق کے احکام کو پڑھ لیا جائے. علماء احناف میں تقریباً کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، طلاق کے احکام ایک ہی جیسے ہیں. تو یہ طلاق کے مسائل کو اس سورہ طلاق میں بآسانی پڑھا جا سکتا ہے. پھر اس سورت کی ایک انفرادی بات یہ ہے کہ جیسے سورہ حجرات میں 5 دفعہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے، اس سورۃ الطلاق میں اللہ رب العزت نے 4 دفعہ تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. پہلی دفعہ فرمایا کہ اللہ سے تم ڈرو، اس لیے ڈرو کہ وہ تمہارا رب ہے، پہلی بار فرمایا. دوسری بار فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اس کی برکت اسے ملے گی. اور کیا برکت اسے ملے گی؟ فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کی مشکلات سے نکلنے کے لیے رستہ پیدا فرما دے گا. تیسرا فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس ڈر کی برکت سے اس کے کام میں اس کے لیے آسانی اور سہولت پیدا فرما دے گا. اور چوتھا فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے گا تو رب ذوالجلال اس کو جو اجر عطا فرمائے گا وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال اس ڈر کی برکت سے اسے گناہ سے دور فرما دے گا. تو یہ 4 دفعہ اس سورہ میں اللہ سے ڈرنے کے حوالے سے احکام ذکر کیے گئے، اور اس کی اہمیت ہمارے سامنے خود بخود ظاہر ہوتی ہے اور نمایاں ہوتی ہے. اگلی سورت سورۃ التحریم ہے. تحریم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خود پر حرام کرنا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی
خانگی حیات مبارکہ کا یہ ایک خوبصورت پہلو ہے کہ جو اس سورہ تحریم میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں، کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حجروں کا انتظام کر رکھا ہے۔ کریم لجپال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ذمہ داریوں کے ساتھ، باریوں کی تقسیم کے ساتھ ہر زوجہ کے گھر تشریف لے کر جایا کرتے تھے۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باری ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہد پیش کیا کرتی تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے رغبت سے تناول فرمایا کرتے۔ تو جناب سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپس میں یہ بات طے کی کہ وہ حضور کو جو شہد پیش کرتی ہیں تو حضور کی رغبت ہے ان کی جانب، تو ہم جو ہے اس میں کوئی تدبیر اختیار کریں۔ تو حضور جب ان کے گھر تشریف لے کر آئے تو اس موقع پر کریم لجپال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے منہ مبارک سے مہک آ رہی ہے۔ تو جب کہ حضور نے شہد کھا رکھا ہے اور شہد کی کوئی ایسی مہک نہیں ہوتی کہ جو ایسے محسوس کی جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ازواج کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ آئندہ کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو پھر یہاں پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی محبوب کائنات سے رب ذوالجلال اپنی محبت کا اظہار فرمائے، یا ایھا النبی، اے میرے نبی خاص، لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کر لیتے ہیں جو ہم رب نے آپ کے لیے حلال رکھا ہے۔ انداز دیکھیے، رب کا انداز دیکھیے، تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ محبت برا انداز رب ذوالجلال کا، بیان کرنے کا اپنا اپنا ہر ایک کا انداز۔ کچھ ایسے بھی نظر آئیں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ یہاں پر معاذ اللہ رب نے محبوب کو ڈانٹا ہے، معاذ اللہ، ایسا یہ انداز ڈانٹ کا تھوڑی ہے کہ پیار سے کہا جا رہا ہے، اے میرے خاص نبی، ان نبی، لم تحرم ما احل اللہ، ہم نے، رب نے آپ پر جو چیز حلال کی ہے آپ اسے حرام کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد آگے ساری تفصیل ذکر کی گئی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قسم ارشاد فرمائی تھی تو حضور نے اس کا کفارہ پیش فرمایا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کو اختیار کر لیا۔ یہاں مفسرین کے دونوں اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ حضور نے کفارہ دیا ہے، ایک غلام کو آزاد کیا تھا، اور ایک پورا مفسرین کا قول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفارہ نہیں فرمایا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس سے وراء الورا ہے، اور یہ ساری کیفیت جو پیدا ہوئی یہ امت کی تعلیم کے لیے تھی، اور جب امت کی تعلیم کے لیے ہوئی کہ اگر کوئی قسم کھا بیٹھے تو اس کو کیسے توڑ کر دوبارہ اس چیز کو اپنے لیے جائز کرنا ہے، تو وہ ایک انداز قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا۔ دیکھیں، دو طرح سے کوئی قسم کھا سکتا ہے، نمبر ایک کہ کوئی حلال چیز کے بارے میں قسم کھائے کہ میں نے اس کو حرام کر لیا اپنے اوپر، فرمایا یہ تو قسم لاگو ہو جاتی ہے کہ کوئی حلال چیز تھی تو اس کو کوئی شخص اپنے اوپر حرام کر لے، اس جیسے مثال یہاں شہد کے حوالے سے ذکر ہو گئی، حلال تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ اور نیت فرمائی اور اس کو اپنے لیے موقوف فرمایا، تو یہ قسم لاگو ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی حرام چیز کو قسم کھائے کہ میں اس کو پھر حلال کروں گا تو یہ قسم لاگو نہیں ہوتی۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب اگر فلاں کام میں نے کر لیا تو معاذ اللہ میں سور کا گوشت کھاؤں، تو وہ حرام تھا تو اس حرام کو حلال کرنے کی نیت کر رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ اس کی جو نیت ہے یہ کسی طور پر بھی یہ اس کی یہ قسم لاگو نہیں ہوگی۔ تو اس میں یہ دونوں میں ہمیں فرق رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور معاملہ پیش آیا، کچھ راز کی بات تھی جو حضور نے جناب سیدہ حفصہ کو ارشاد فرمائی۔ سیدہ حفصہ جناب عمر فاروق کی شہزادی ہیں اور سیدہ عائشہ جناب صدیق اکبر کی شہزادی ہیں، تو دو کے گھر حضور کی بیٹیاں ہیں، دو خلفاء کے، اور دو کی بیٹیاں حضور کے گھر ہیں، یعنی جو بڑے دو حضور کے صحابہ ہیں جناب صدیق اکبر عمر فاروق، ان کی شہزادیاں حضور کے حبال عقد میں ہیں، اور حضور کی تین شہزادیاں جو ہیں، یعنی دو جناب عثمان غنی کے گھر میں اور ایک جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، دو داماد ہوئے اور دو سسر ہوئے۔ راز کی بات بتائی سیدہ حفصہ کو، اور حضور نے ساتھ فرمایا کہ کسی کو نہیں بتانا، تو آپ نے جناب سیدہ عائشہ سے ذکر کر دیا، تو حضور اس پر ناراض ہوئے، تو اس ناراضگی کا جب اظہار فرمایا تو اللہ رب العزت نے بھی پھر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا،
اور فرمایا کہ اگر تم میرے محبوب کو راضی نہیں رکھ سکتی نا تو میرا محبوب تمہیں تمہارے گھر کا کر دے گا اور تمہاری جگہ پر تم سے بہتر ازواج اس کے حبالہ میں لے آئے گا، اس لیے میرے محبوب کو تکلیف نہ دیا کرو۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا، بدل دے تم سے رب ذوالجلال ازواج کو، اور وہ کون ہوں گی ازواج؟ ان کی پھر آگے شان ذکر فرمائی، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہن ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا، کہ تم میرے رسول کو پریشان مت کیا کرو، ان سے مختلف تقاضے اور مطالبے نہ کیا کرو، کسی عمل سے میرے محبوب کو دکھ نہ پہنچایا کرو، اگر ایسا کرو گے تو رب بدل دے گا، اور جب لے کر آئے گا تو پھر وہ ان شانوں کی حامل خواتین ہوں گی۔ تو یہ حضور کی خانگی اور گھر کی ایک کیفیت کو امت کی تعلیم کے لیے یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب آگے چلتے ہیں تو پھر اہل خانہ کی بات ہو رہی ہے، تو پھر عمومی اہل خانہ کی بات کی گئی اور فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ پتھر اور انسان ہے۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اس لیے کہ جو حاکم ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو راعی ہے، جو حاکم ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں کل سوال کیا جائے گا۔ اس لیے عمر فاروق تنہائیوں میں بیٹھ کر گڑ گڑا کر رویا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بھی اگر کسی جانور کا بچہ پیاسا مر جائے تو مجھ عمر سے سوال کیا جائے گا۔ تو جب عمر سے سوال ہو سکتا ہے تو پھر ہم نے بھی اپنی اولاد کا، اپنے گھر والوں کا، اپنی بیوی کا جواب دینا ہے کہ ان کو کتنے ہم نے راہ راست پر رکھا ہے اور صحیح ڈگر پر ڈال کر رکھا ہے۔ تو یہ ساری تفصیل اس سورہ تحریم میں موجود ہے۔ اگلی جو سورت ہے سورۃ الملک ہے، عظیم شان کی حامل سورہ ہے، جس کے بارے میں کریم لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیات ایسی ہیں، 30 آیات ایسی ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو اس کو پڑھنے کا اپنا معمول رکھتا ہے، یہ 30 آیات قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سفارش کریں گی اور شفاعت کا انتظام کریں گی۔ اور یہ 30 آیات یہ سورہ ملک کی آیات، اور یہ ہمارے اسلاف کا، اکابرین کا اور طویل داستان، اور یوں سمجھیے کہ ایک تاریخ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہر عشاء کی نماز کے بعد اس کی تلاوت کو اپنا معمول رکھا ہے۔ اور اس سورہ کے 2 اور نام ذکر کیے جاتے ہیں، مانعہ اور منجیہ، اور ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت ایسی سورت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت قبر کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کی قبر روشن رہے تو اس کو چاہیے کہ ہر عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرے۔ ہمارے ہاں بھی الحمدللہ طلبہ کے درمیان یہ معمول ہے، اور صرف عشاء کے بعد کا نہیں، ہر نماز کے بعد کا وظیفہ، فجر کے بعد سورہ یاسین، ظہر کے بعد سورہ نوح، عصر کے بعد سورہ نبا، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، اور عشاء کے بعد سورہ ملک باقاعدہ تلاوت ہوتی ہے۔ پھر جملہ متعلقین، معاونین اور مرحومین کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور یقیناً یہ جو وظیفہ پڑھا جا رہا ہے، جو پڑھ بچے رہے ہیں، لیکن اس کی برکت پورے اہل محلہ کو حاصل ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور ہوتی رہے گی۔ پھر فرمایا کہ جب اس عذاب کو یہ قریب سے دیکھیں، قیامت کا ذکر ہوا کہ جب اس کو عذاب کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے کہ جسے تم طلب کرتے تھے اب تمہیں دے دیا۔ اگلی سورت سورۃ القلم ہے، اس میں قلم کی قسم کھائی گئی کہ قلم جو ہے وہ علم، تعلیم و تعلم کا ذریعہ ہے۔ سورہ اقرا میں فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے علم قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اور یہاں اسی قلم کی قسم کھائی گئی، نون والقلم وما یسطرون، تو اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ قلم رکھا گیا۔ ابتدائی جو آیات ہیں وہ آیات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت ترین دشمن جو ہے ولید بن مغیرہ کے حوالے سے نازل ہوئیں کہ جس نے حضور کا نام بگاڑا اور محمد کی جگہ مزمم کہنے لگا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اس کی برائیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا عتل بعد ذلک زنیم، اس کی سب سے بڑی جو خامی اور سب سے بڑا جو اس کا نقص ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی اس کا وہ باپ نہیں ہے جو اس کا باپ ہونا چاہیے۔ یہ زنا کی پیداوار عتل بعد ذلک
ظنیم. تو مفسرین نے یہاں سے یہ نتیجہ نکالا ہے تم میں اگر کوئی مصطفیٰ کریم یا کسی نبی کی اہانت کرتے ہوئے کوئی شخص نظر آ جائے تو جان لینا کہ یہ اہانت کرنے والا کبھی حلالی ہو ہی نہیں سکتا. یہ نحوست اسی کے خون میں آ سکتی ہے کہ جس کا خون خود ناپاک اور پلید ہے، ورنہ کسی پاک خون کو اللہ رب العزت اس نحوست کی جانب متوجہ نہیں فرماتا یا مبتلا نہیں کرتا کہ کوئی جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی اہانت کرے اور اس میں کوئی تنقیص کا انتظام کرے. یہ ساری ذکر کرنے کے بعد ایک باغ کا ذکر کیا گیا ہے جس کو اصحاب الجنہ باغ والوں کا قصہ ہے، اور یہ قصہ عربوں میں مشہور تھا، اور یہ باغ یمن کے قریب تھا، اور اس کا مالک جو ہے اس کی پیداوار میں سے غرباء پر خرچ کیا کرتا تھا. پھر وہ اس دنیا سے چلا گیا. جب اس کی اولاد اس کی وارث بنی تو انہوں نے اپنے اخراجات اور مجبوریوں کا بہانہ بنا کر مساکین کو دینے سے ہاتھ روک دیا اور ساری پیداوار سمیٹ کر گھر لے جانے کی منصوبہ بندی کر لی. یعنی جو باپ تقسیم کیا کرتا تھا، ناداروں اور غریبوں کا حصہ انہوں نے بنا رکھا تھا، والد کے دنیا سے جانے کے بعد جب وہ وارث بنے تو انہوں نے وہ تقسیم کرنا چھوڑ دیا اور سب پر خود ہی قابض بن کر بیٹھ گئے. مفسرین نے یہاں ایک بات ذکر کی، اور وہ بات یہ ذکر کی ہے وہ بندہ خود تو بڑا اچھا تھا، خرچ کرتا تھا، لیکن اس کام پر اولاد کو نہیں لگایا تھا. تو اس لیے اولاد کے ہاتھ میں جب مال آیا تو انہوں نے وہ کار خیر چھوڑ دیا. تو اس لیے اگر آپ کے ہاتھ میں اللہ نے اگر سخاوت اور غنا رکھا ہے تو یہ وصف جو ہے اپنی اولاد کو بھی منتقل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے ایک نمازی ہیں، وہ کچھ بھی بھیجتے ہیں تو بیٹے کے اکاؤنٹ سے بھیجتے ہیں، ایک اور نمازی کچھ بھی بھیجتے ہیں تو وہ بیٹے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ رسید بنوا کر لاؤ. یہ بھی تربیت اور تعلیم کا ایک ذریعہ ہے. تو آپ فرمایا کہ وہ اولاد کے لیے پھر آزمائش اسی لیے بن گئی کہ باپ تھا تو نیک خرچ بھی کرتا تھا، اس کا اجر بھی اس کو ملا، لیکن یہ وصف جو ہے اپنی اولاد میں وہ منتقل نہ کر سکا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو اللہ نے اس باغ ہی کو تباہ فرما دیا اور فرمایا کہ ثروت و غنا سے اکیلے اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے والے جو ہے وہ ہمیشہ تنگ دست رہتے ہیں. ان کے پاس کروڑوں بھی آ جائیں پھر بھی ان کو پورا نہیں ہوتا اور نہیں پورا ہوتا. وہ جو اپنے پاس سنبھال کر بیٹھیں اور تجوری میں ڈال کر رکھیں اور غریبوں میں تقسیم نہ کریں تو فرمایا کہ ان کو کبھی بھی ان کا مال پورا نہیں ہوتا. اور آپ جتنا خرچ کرتے ہیں یہ تو رسول کائنات کی ضمانت ہے کہ مال گھٹتا نہیں ہے صدقہ دینے سے. یہ ساری تفصیل ذکر ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے صورتیں چونکہ آج کم ہیں تو 2-3 منٹ شاید اوپر چلے جائیں. یہ آیت خاص طور پہ اختیار سلب کے حوالے سے، سلب کہتے ہیں چھن جانا، لے لینا کسی چیز کا، سلب اختیار، اختیار کا سلب ہونا. فرمایا یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور ان کی پنڈلیاں کھول دی جائیں گی. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور انہیں سجدے کا حکم دیا جائے گا، دعوت دی جائے گی کہ آؤ سجدہ کرو. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. تو یہاں فرمایا کہ جن کو دنیا میں بلایا جاتا رہا کہ آ جاؤ رب کی عبادت کر لو، نمازیں پڑھ لو، تو بہانے کرتے رہے. فرمایا کہ اس دن اجازت ان کو دی جائے گی کہ ٹھیک ہے آؤ کرو سجدہ. فلا یستطیعون، ان سے وہ اختیار لے لیا جائے گا، وہ ان سے وہ اختیار سلب ہو گیا. اب وہ چاہیں گے بھی، جبکہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہم سجدہ کر لیں، لیکن ان سے وہ سجدہ ادا نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کا یہ جو سجدہ ہے یہ رب کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت. ہماری جوانیاں اس سجدے کے بغیر گزر جاتی ہیں، لیکن جب ہم سجدہ کرنے کے قابل نہیں رہتے تب بڑا دل چاہتا ہے کہ اپنی پیشانی ایک دفعہ تو زمین پر رگڑیں، لیکن نہیں، چاہ کر بھی نہیں رگڑ پا رہے ہوتے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کو 1988 میں ڈسک کا مسئلہ ہو گیا، تو وہ اکثر رو رو کر یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، سالوں گزر گئے، میں تڑپ رہا ہوں کہ ایک دفعہ تو یہ پیشانی زمین پر لگ جائے، لیکن وہ نہیں لگا پاتے. یہ بزرگ جو مجبوری کی وجہ سے کرسی پر آ جاتے ہیں، ان سے ان کی کیفیت پوچھا جائے کہ ان کا کتنا دل چاہتا ہے کہ میں سجدہ کروں اور ایسے سجدہ کروں جیسے جوان سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی توفیق ہے. اس لیے جب یہ توفیق حاصل ہے تو اس پر شکر کے سجدے جتنے دراز ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ سجدوں کی توفیقات اسی طرح سے عطا کرتا رہے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جسمانی معذوری سے ہمارے آخری سانس تک ہمیں محفوظ و مامون رکھے.
اور جو اس عارضے میں مبتلا ہو گئے، ہم سب دعا کرتے ہیں مولا ہمارے بزرگوں کو اتنی توانائی دے دے کہ یہ جو دل ان کا من چاہتا ہے کہ ہم زمین پر سجدے کریں، اللہ ان کو ان توفیقات کی ڈھیروں برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، یہ آیات نظر اتارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ اگر کسی بچے کو، کسی بڑے کو اگر نظر لگ جائے، نظر تو حق ہے، نظر حق ہے، نظر لگتی ہے، اور اتنی حق ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر اتنی حق ہے کہ اونٹ کو وہ ہنڈیاں میں لا کر ڈال دے، کہ جانور کو بھی جو ہے نظر لگے تو وہ کٹ کر ہنڈیا کا جز اور حصہ بن جائے، کہ نظر جو ہے وہ برحق ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ نظر ماں باپ کی لگتی۔ تو اس لیے ماں باپ اپنی اولاد کو پیار کرتے ہوئے ماشاء اللہ کہتے رہا کریں، تو یہ نظر لگتی ہے۔ تو اس نظر کی دوری کے لیے یہ آیات ذکر فرمائیں کہ اول آخر درود شریف پڑھ کے ان آیات کو 3 دفعہ تلاوت کر کے بچوں پر پھونکنے کا معمول رکھیں، تو اللہ تعالیٰ اس نظر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ضروری نہیں کہ حسد ہی کی محض ایک نظر ہو، خوشی کی بھی نظر ہوتی ہے، اور اس نظر کا بھی اثر ہوتا ہے، اس لیے یہ اہتمام ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس سورہ قلم اس کے ذریعے سے مکمل ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر میں یہ تلقین کی گئی کہ مشرک جو آپ کو ایذائیں دیتے ہیں، آپ کو تکالیف دیتے ہیں، محبوب آپ اس پر صبر کریں، ان قریب آپ ہی کا جھنڈا پوری زمین پر لہرانے والا ہے، اور انشاءاللہ وہ لہرایا ہے، اور قیامت سے پہلے ایک وقت پھر آئے گا کہ جناب ہر سمت محمد عربی کا کلمہ ہی پڑھا جا رہا ہوگا۔